تسالونیکیوں کا خط پالوس رسول کی معرفت لکھا گیا تسالونیکیوں کو دوسرا خط، تسالونیکیوں کی کلیسیا کے نام دوسرا خط اور اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے۔ اے بھائیو، ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے آنے اور اس کے پاس اپنے جمع ہونے کی بابت تم سے درخواست کرتے ہیں، کسی روح یا کلام یا خط سے جو گویا ہماری طرف سے ہو، یہ سمجھ کر کہ خداوند کا دن آ پہنچا، تمہاری عقل دفتن پریشان نہ ہو جائے اور تم نہ گھبراؤ، کسی طرح سے کسی کے فریب میں نہ آنا، کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا جب تک کہ پہلے برگشتگی نہ ہو اور وہ گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزند ظاہر نہ ہو جو مخالفت کرتا ہے اور ہر ایک سے جو خدا یا معبود کہلاتا ہے اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے، یہاں تک کہ وہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ جب میں تمہارے پاس تھا تو تم سے یہ باتیں کہا کرتا تھا؟ اب جو اس چیز روکے رہی ہے تاکہ وہ اپنے خاص وقت پر ظاہر ہو، اس کو تم جانتے ہو، کیونکہ بے دینی کا بھید تو اب بھی تاثیر کرتا جاتا ہے، مگر اب ایک روکنے والا ہے، اور جب تک وہ دور نہ کیا جائے روکے رہے گا۔ اس وقت وہ بے دین ظاہر ہوگا جسے خداوند یسوع اپنے منہ کی پھونک سے ہلاک اور اپنی آمد کی تجلی سے نیست کرے گا، اور جس کی آمد شیطان کے تاثیر کے موافق ہر طرح کی جھوٹی قدرت اور نشانوں اور عجیب کاموں کے ساتھ ہوگی، اور ہلاک کرنے والے کے لیے ناراستی کی ہر طرح کے دھوکے کے ساتھ ہوگی، اس واسطے کہ انہوں نے حق کی محبت کو اختیار نہ کیا جس سے ان کی نجات ہوتی ہے۔ اسی سبب سے خدا ان کے پاس گمراہ کرنے والی تاثیر بھیجے گا تاکہ وہ جھوٹ کو سچ جانے۔ کلام کے وسیلہ سے خدا ہم سبوں کو برکت دے۔ دوسرا حوالہ جو آج ہمارا مرکزی حوالہ ہے وہ مکاشفہ کی کتاب 13ویں باب کی 11ویں آیت سے۔ پھر میں نے ایک اور حیوان کو زمین میں سے نکلتے ہوئے دیکھا، اس کے برے کے سے 2 سینگ تھے اور اژدہا کی طرح بولتا تھا، اور یہ پہلے حیوان کا سارا اختیار اس کے سامنے کام میں لاتا تھا، اور زمین اور اس کے رہنے والوں سے اس پہلے حیوان کی پرستش کراتا تھا جس کا زخم کاری اچھا ہو گیا تھا، اور وہ بڑے بڑے نشان دکھاتا تھا، یہاں تک کہ آدمیوں کے سامنے آسمان سے زمین پر آگ نازل کر دیتا تھا، اور زمین کے رہنے والوں کو ان نشانوں کے سبب سے جن کے اس حیوان کے سامنے دکھانے کا اس کو اختیار دیا گیا تھا اس طرح گمراہ کر دیتا تھا کہ زمین کے رہنے والوں سے کہتا تھا کہ جس حیوان کے تلوار لگی تھی وہ زندہ ہو گیا ہے، اس کا بت بناؤ، اور اسے اس حیوان کے بت میں روح پھونکنے کا اختیار دیا گیا تاکہ وہ حیوان کا بت بولے بھی، اور جتنے لوگ اس حیوان کے بت کی پرستش نہ کریں ان کو قتل بھی کرائے۔ اور اس نے چھوٹے اور بڑوں، دولت مندوں اور غریبوں، آزادوں، غلاموں کے دانے ہاتھ یا ان کے ماتھے پر ایک ایک چھاپ کر دی، تاکہ اس کے سوا جس پر نشان یعنی اس حیوان کا نام یا اس کے نام کا عدد ہو اور کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے۔ حکمت کا یہ موقع ہے، جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس حیوان کا عدد گن لے، کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے اور اس کا عدد 666 ہے۔ کلام کے وسیلہ سے خدا ہم سبوں کو کثرت سے برکت دے۔ آج تیسرا سیشن کا آغاز ہوا چاہتا ہے، اور یہ آخری سیشن ہے 666 کی بابت، 666 کی بابت یہ آخری سیشن ہے۔ اس کے بعد اگلے تعلیمی کنونشنز کے اندر ہم باقی مزید مضامین پر بات کر سکیں گے جو اس ہی سے علاقہ رکھتا ہے، اور اس کا سلسلہ یہیں سے ہم جاری کریں گے۔ آج شام بائبل مقدس میں سے اس سے پہلے اس مضمون کو ہم کلوز کریں،
تین طرح کے خیالات پائے جاتے ہیں، تین طرح کے اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ کرسچینٹی کے اندر پائے جاتے ہیں، اور تینوں کا بیس جو ہے وہ بائبل مقدس ہے۔ پہلے قسم کے لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ مخالف مسیح کا جو زمانہ ہے وہ زمانہ رسولوں کے زمانہ کے اندر تھا، رسولی کلیسیاؤں کے اندر وہ چیزیں پائی جاتی تھی جو مخالف مسیح تھا۔ یعنی خداوند یسوع مسیح جیسے سودے آسمانی کر کے گیا تو 666 نے اپنا کام شروع کر دیا، اور 666 رسولی کلیسیاؤں کے اندر کام کرتا تھا، جس کا ذکر پالوس رسول کرتا ہے کہ بے دینی کا بھید تو اب بھی تاثیر کرتا ہے، مگر اسے ایک چیز روکے ہوئے ہے، اور جب تک وہ اسے روکے رہے گی تب تک وہ ظاہر نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ اس طرح کے خیالات رکھتے ہیں کہ یہ ہے 666 جس کا سامنا پالوس رسول نے کیا، جس کا سامنا شاگردوں نے کیا، جس کے لیے بے دینی کا بھید کہا گیا، یا ہلاکت کا فرزند کہا گیا، یا شیطان کہا گیا، یا کہا گیا کہ یہ ایسا نشان ہے جو اس وقت دکھائی دے رہا ہے۔ اب دوسری قسم کے جو لوگ ہیں جو دوسرا اسکول آف تھاٹ رکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ رسولی زمانے کے بعد کی کلیسیا کے اندر جو ڈارک ایجز کا زمانہ آتا ہے، تاریکی کا زمانہ جو ہے، اس تاریکی کے زمانہ کے اندر 666 کام کرتا تھا، اور اب آج کے دنوں میں بھی وہ کام کر رہا ہے۔ یعنی موجودہ دور کے اندر اور جو ماضی قریب کی تاریخ گزری ہے یا ماضی بعید کی تاریخ گزری ہے رسولی زمانے کے بعد، اس زمانے سے لے کر اب تک وہ کام کر رہا ہے، اور وہ مختلف طریقے سے اپنی مہر دے رہا ہے۔ تیسرے قسم کے جو لوگ ہیں یا تیسرے قسم کا جو خیال ہے جو بائبل کے اندر سے لوگوں نے لے کر ڈینومینیشنز کی بیس بنائی ہوئی ہے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہ وہ پہلے زمانہ کے اندر تھا، نہ وہ مڈل ایج کے اندر ہے، بلکہ وہ زمانہ اخیر کے اندر خداوند یسوع مسیح کی آمد سے تھوڑی دیر پہلے ظاہر ہوگا۔ اور ان کا خیال یہ ہے کہ یہ ہیکل کے اندر بیٹھے گا، یہودی ہوگا، اور آ کر اس طرح کے کام کرے گا، آ کر 666 کی مہر کو متعارف کروائے گا۔ تو یہ تین قسم کے لوگ، تین قسم کے خیالات کرسچینٹی کے اندر پائے جاتے ہیں، اور ہر شخص یہی کہتا ہے کہ یہ خیال درست ہے، یہ خیال درست ہے۔ آپ جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ میں سے بھی ایسے لوگ ہیں جو مختلف خیالات کے مالک ہیں، جو مختلف طریقے سے سوچتے ہیں کہ وہ اس زمانے میں تھا یا اس زمانے میں تھا۔ اس طرح کے خیالات یہاں بھی بیٹھے ہوئے لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں، اور جتنے مجھے سن رہے ہیں ان لوگوں کے اندر بھی یہ خیالات پائے جاتے ہیں کہ 666 مسیح کے زمانے کے بعد رسولی زمانہ، پھر مڈل ایج کے اندر جب ڈارک ایجز کا زمانہ تھا، اور اس زمانے سے لے کے اب تک، اور پھر جب مسیح آئے گا اس کے بالکل قریب تک وہ ظاہر ہوگا۔ اس طرح کے خیالات دنیا کے اندر عام گردش کر رہے ہیں۔ لیکن آئیے بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے، آج جو 666 کی بابت ہم بائبل میں سے دیکھنے والے ہیں وہ ذرا تھوڑا سا اور مختلف ہے۔ بائبل مقدس کے اندر 666 جو ہے، 666 جو ہے، اس کا زمانہ جو بتایا گیا ہے، اس کے لیے 7 حوالہ جات ہے بائبل میں۔ 666 کی بابت یا اس حیوان کی چھاپ کی بابت یا اس 666 کی سیل کی بابت جو حوالہ جات پائے جاتے ہیں نئے عہد نامہ میں اور پھر پرانے عہد نامہ میں، دونوں عہد کے اندر 7 بڑے حوالہ جات ہیں، اور آج شام ہم ان 7 حوالہ جات پر غور کریں گے اور دیکھیں گے اس کے اندر ٹائم ڈیوریشن کیا ہے، کون سا وہ ٹائم تھا جب مخالف مسیح کام کرتا ہے، یا کون سا وہ ایسا عرصہ تھا اور اس کے نشانات کیا ہیں، کون سے نشانات ہیں جن سے یہ ہمیں ظاہر ہوگا۔ سو آئیے بائبل مقدس میں پہلا حوالہ اس پر ہم غور کریں گے۔ مکاشفہ کی کتاب کے سے ہٹ کر پرانے عہد نامہ میں چلیں گے۔ پرانا عہد نامہ میں دانیل کی کتاب 7واں باب میرے ساتھ نکال لیجئے۔ دانیل کی کتاب 7واں باب، دانیل کی کتاب 7ویں باب کی 23ویں آیت سے میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا۔ 23ویں آیت، اس نے کہا کہ چوتھا حیوان دنیا کی چوتھی سلطنت ہے جو تمام سلطنتوں سے مختلف ہے، اور تمام زمین کو نگل جائے گی اور اسے لتاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے
کرے گی. اور وہ 10 سینگ 10 بادشاہ ہیں جو سلطنت میں برپا ہوں گے، اور ان کے بعد ایک اور برپا ہوگا اور وہ پہلوں سے مختلف ہوگا، اور 3 بادشاہوں کو زیر کرے گا. وہ حق تعالیٰ کے خلاف باتیں کرے گا اور حق تعالیٰ کے مقدسوں کو تنگ کرے گا، اور مقررہ اوقات شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گا، اور وہ ایک دور اور دوروں اور نیم دور تک اس کے حوالے کیے جائیں گے. تب عدالت قائم ہوگی اور اس کی سلطنت اس سے لے لیں گے کہ اسے ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کرے. سو بائبل مقدس میں دانیل کی کتاب میں 7ویں باب میں پہلی جو بات بتائی گئی کہ وہ 10 بادشاہ ہوں گے. 10 سینگ جو تو نے حیوان کے دیکھے، اور وہ حیوان دنیا کی آخری سلطنت ہے، 4تھی سلطنت. اور اس کے کتنے سینگ ہیں؟ میرے ساتھ رہیے، اس کے کتنے سینگ ہیں؟ 10 سینگ. اور وہ 10 سینگ کس کو ظاہر کرتے ہیں؟ بلند آواز سے 10 سینگ کس کو ظاہر کرتے ہیں؟ بڑا عالموں کا چرچ ہو گیا یہ. 10 سینگ 10 بادشاہوں کو ظاہر کرتے ہیں. اور پھر لکھا ہے کہ اس سینگوں کے اندر سے میں نے دیکھے کہ 3 سینگ جڑ سے اکھیڑ دیے گئے، یعنی 3 بادشاہ ختم ہو گئے، 3 سلطنتیں ختم ہو گئی، اور ان تینوں کی جگہ پر ایک اور سینگ نکل آیا، ایک اور بادشاہ آ گیا جس نے پہلے 3 بادشاہوں کو زیر کیا. اور اس کا ٹائم خداوند کے کلام میں لکھا ہے. اس کا ٹائم کیا ہے؟ لکھا ہے پہلی بات وہ کرے گا کیا؟ وہ حق تعالیٰ کے خلاف باتیں کرے گا، حق تعالیٰ کے مقدسوں کو تنگ کرے گا، مقررہ اوقات اور شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گا. اور اسے ٹائم کیا دیا جائے گا؟ وہ ایک دور اور دوروں اور نیم دور. کتنا ٹائم جی؟ ایک دور اور دوروں اور نیم دور. میرے ساتھ دہرائیے، ایک دور. بلند آواز ہے سارے ذرا مل کے کہیں گے، ایک دور، دوروں اور نیم دور. یہ ٹائم ہے بائبل مقدس کے اندر جو اس حیوان کو دیا گیا، جو اس سلطنت کو دیا جائے گا کہ وہ ایک دور، دوروں اور نیم دور تک حکومت کرے گا. اور اس کا کردار کیا بتایا گیا؟ اس کا کریکٹر کیا بتایا گیا کہ اس کا کریکٹر کیا ہے؟ پہلا کام یہ کیا کرے گا؟ پہلا کام یہ کرے گا، یہ حق تعالیٰ کے خلاف. اور پھر کیا کرے گا؟ مقدسوں کو. پھر کیا کرے گا؟ مقررہ اوقات اور شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گا. یہ ہے اس کا کام. یہ شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گا، یہ مقررہ اوقات کو بدلنے کی کوشش کرے گا، یہ حق تعالیٰ کے مقدسوں کے خلاف نہیں، جنگ کرے گا. حق تعالیٰ کے مقدسوں کے خلاف جنگ کرے گا اور حق تعالیٰ کے خلاف باتیں کرے گا. اور اسے ٹائم دیا گیا دور، دوروں اور نیم دور. سو یہ ہے بائبل کا پہلا واقعہ. آئیے دوسرے واقعہ کی جانب اپنی توجہ کو لگائیں تاکہ ہم ساری ڈیٹیل کے ساتھ اس کو سیکھ سکیں. دانیل کی کتاب دیکھیے میرے ساتھ. دانیل کی کتاب اور اس کا 12واں باب اور اس کی 7ویں آیت. یہ چند حوالہ جات ہیں، پہلے اسے ہم پڑھ لیں، پھر اس کی ڈیٹیل میں آپ تک پہنچاتا ہوں تاکہ آپ انہیں سمجھ سکیں کہ خدا کیا چاہتا ہے ہماری زندگی کے اندر. دانیل کی کتاب 12واں باب 7ویں آیت سے میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا، بلکہ ہم 5ویں آیت سے پڑھوں گا. 4، 5، 6، 7 یہ چند آیات ہیں. لیکن تو اے دانیل ان باتوں کو بند رکھ کر کتاب پر آخری زمانہ تک مہر لگا دے. بتیرے اس کی تحقیق کو تفتیش کریں گے اور دانش افزوں ہوگی. پھر میں نے دانیل نے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ 2 شخص اور کھڑے تھے، ایک دریا کے اس کنارے پر اور دوسرا دریا کے اس کنارے پر. اور ایک نے اس شخص سے جو کتانی لباس پہنے تھا اور دریا کے پانی پر کھڑا تھا پوچھا، ان عجائب کے انجام تک کتنی مدت ہے؟ میں نے سنا کہ اس شخص نے جو کتانی لباس پہنے تھا، جو دریا کے پانی کے اوپر کھڑا تھا، دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، حی القیوم کی قسم کھائی اور کہا، ایک دور اور دور
اور نیم دور جب وہ مقدس لوگوں کے اقتدار کو نیست کر چکیں گے تو یہ سب کچھ پورا ہو جائے گا. سو دانیل نے یہ رویا دیکھی، میرے ساتھ رہیے. دانیل نے جو رویا دیکھی کہ ایک فرشتہ کھڑا ہے، دو فرشتے کھڑے ہیں، ایک دریا کی داہنی طرف اور دوسرا دریا کی بائیں طرف. جو دائیں طرف تھا اس نے کہا کہ اس کو کتنا ٹائم دیا گیا ہے، یہ مدت کیا ہوگی اس کی مخالفت کرنے کی، جو مقدسوں کو نیست و نابود کرے گا، جو خدا کے لوگوں کے خلاف جنگ کرے گا، اسے کتنا ٹائم دیا جائے گا. تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ دوسرے فرشتے نے کہا، اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور حی القیوم کی قسم کھا کر کہا، ایک دور اور نیم دور پھر وہ جو مقدسوں کے خلاف جو جنگ کر رہا ہوگا اس کو اتنا ٹائم دیا جائے گا. اور یہ وہی ٹائم ہے جو دانیل کی کتاب میں پہلے 7ویں باب میں ہم پڑھ کے آئے ہیں. آئیے اور آگے چلیں گے. مکاشفہ کی کتاب 11واں باب دوسری آیت، پہلی آیت سے میں پڑھنے لگا ہوں. اور مجھے عصا کی مانند ایک ناپنے کی لکڑی دی گئی اور کسی نے کہا، اٹھ خدا کے مقدس اور قربان گاہ اور اس میں عبادت کرنے والوں کو ناپ، اور اس سے ان کو جو مقدس کے باہر ہے خارج کر دے، اور اسے نہ ناپ کیونکہ وہ غیر قوموں کو دے دیا گیا. وہ 42 مہینے تک پامال کریں گے. کتنے مہینے؟ اس کو ٹائم دیا گیا کہ 42 مہینے وہ پامال کرے گا، ذلیل کرے گا، بے عزت کرے گا، رسوا کرے گا لوگوں کو. کتنے مہینے؟ 42 مہینے. نوٹ کرتے جائیں، 42 مہینے کرے گا یہ کام. اور میں اپنے 2 گواہوں کو اختیار دوں گا کہ وہ ٹاٹ ٹوڑے اور 1260 دن تک نبوت کرے. میں 2 گواہوں کو اختیار دوں گا. میں نے پہلے وہ جو حیوان ہے وہ لوگوں کو نیست و نابود کرے گا، لوگوں کو برباد کرے گا، لوگوں کو ذلیل کرے گا. اس کا کتنا ٹائم ہوگا؟ یہاں مکاشفہ کی کتاب کے مطابق بلند آواز سے کتنا ٹائم؟ 42 مہینے. اور جو 2 گواہ آئیں گے وہ کتنی دن نبوت کریں گے؟ ذرا میرے ساتھ بولا، وہ 1260 دن تک نبوت کریں گے. 2 گواہ 1260 دن تک نبوت کریں گے اور یہ 42 مہینے لوگوں کو ذلیل کرے گا. آئیے تیسرا حوالہ دیکھیے، مکاشفہ ہی کی کتاب 12واں باب 6 آیت. ساتھ ساتھ ہی یعنی ایک دور نہیں ہے. مکاشفہ کی کتاب 12واں باب 6 آیت، بلکہ 6 سے نہیں 3 آیت سے میں پڑھوں گا تاکہ آپ اسے سمجھ سکیں. پھر ایک اور نشان آسمان پر دکھائی دیا، یعنی ایک بڑا لال اژدہا، اس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے، اور اس کے سروں پر 7 تاج تھے، اور اس کی دم نے آسمان کے دہائی ستارے کھینچ کر زمین پر ڈال دیے. اور وہ اژدہا اس عورت کے آگے جا کھڑا ہوا جو جننے کو تھی، تاکہ جب وہ جنے تو اس کے بچے کو نگل جائے. اور وہ بیٹا جنی، یعنی وہ لڑکا جو لوہے کے آسا سے سب قوموں پر حکومت کرے گا، اور اس کا بچہ یکا یک خدا اور اس کے تخت کے پاس تک پہنچا دیا گیا. اور وہ عورت اس بیابان کو بھاگ گئی جہاں خدا کی طرف سے اس کے لیے ایک جگہ تیار کی گئی، تاکہ وہاں 1260 دن تک اس کی پرورش کی جائے. کتنے دن؟ 1260 دن تک اس کی پرورش کی جائے. اور 2 گواہ کتنی دن گواہی دیں گے؟ 1260 دن تک گواہی دیں گے. سیکنڈ لاسٹ ریفرنس 12واں باب 13ویں-14ویں آیت کا مطالعہ کریں گے. 11ویں آیت سے، اور وہ برے کے خون اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے گا، اور انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ رکھا یہاں تک کہ موت بھی گوارا کی. پس اے آسمانوں اور اس کے رہنے والے خوشی مناؤ. اور جب یہ سارا واقعہ ہوا تو پھر 13ویں آیت، اور جب اژدہا نے دیکھا کہ میں زمین پر گرا دیا گیا ہو تو اس عورت کو ستایا جو بچہ جنی تھی، اور اس عورت کو بڑے عقاب کے 2 پر دیے گئے تاکہ سانپ کے سامنے سے اڑ کر بیابان میں اپنی اس جگہ جائے جہاں ایک زمانہ اور بلند آواز سے ایک زمانہ اور زمانوں اور آدھے زمانے تک اس کی پرورش کی جائے. یہ عورت کہاں چلی گئی؟ بلند آواز میں، یہ عورت کہاں چلی گئی؟ بیابان میں. اس کی پرورش کتنی دیر کی گئی؟ اس کی اور اس کی اولاد کی پرورش کتنی دیر؟ ایک زمانہ
زمانوں اور آدھا زمانہ نیم زمانہ اس کی اولاد کی وہاں پرورش کی گئی. اور پھر ابلیس نے کیا کیا اور سانپ نے اس عورت کے پیچھے اپنے منہ سے ندی کی طرح پانی بہایا تاکہ اس کو اس ندی میں بہا دے. مگر زمین نے اس عورت کی مدد کی اور اپنا منہ کھول کر اس ندی کو پی لیا جو اژدہا نے اپنے منہ سے بہائی تھی. آخری ریفرنس مکاشوہ کی کتاب 13واں باب 5ویں آیت. مکاشوہ کی کتاب 13واں باب 5ویں آیت. اور بڑے بول بولنے اور کفر پکنے کے لیے اسے ایک منہ دیا گیا اور اسے 42 مہینے تک کام کرنے کا اختیار دیا گیا. کتنے مہینے؟ سو اس کا مطلب یہ 7 بڑے ریفرنس ہیں. کتنے حوالہ جات ہیں جی؟ کمپلیٹ 7. اب ان 7 حوالہ جات کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کسی جگہ پر کہا گیا کہ اسے کتنی دیر دی گئی؟ 1 دور اور نیم دور. پھر کہا گیا اسے 42 مہینے اختیار دیا گیا. پھر کہا گیا اسے 1260 دن 1260 دن تک اسے اختیار دیا گیا. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ 666 جو ہے 666 جو ہے اس کا سیٹ اپ جو ہے پہلا نظریہ اس کا سیٹ اپ جو ہے ان 7 حوالہ جات سے ہمیں نظر آ رہا ہے اور اس کا بالواسطہ تعلق جو ہے وہ کلیسیا کے ساتھ ہے. یہ کوئی باہر سے شخص نہیں آیا. یہ کوئی سیٹ اپ جو ہے یہ باہر برونی نہیں ہے. یہ غیر قوموں کے اندر سے نہیں ہے بلکہ چرچ کے اندر سے ہے, مسیحی قوم کے اندر سے ہے, مسیحی مذہب کے اندر سے یہ سیٹ اپ ہے. اس قوم کے اندر سے ابلیس اٹھا ہے اور ابلیس جب بھی کوئی بڑی مصیبت لاتا ہے باہر سے نہیں لائے گا, اندر سے مصیبت آتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ جیسے کرسچن چرچ ڈیولپ ہوا, کلیسیا بڑھی, کلیسیا ترقی کی, تو کلیسیا کے اوپر اظہار ثانیہ شروع ہوئی. اگر آپ نے پہلا لیکچر سنا ہے تو کلیسیا کے اوپر جب اظہار ثانی شروع ہوئی, کلیسیا کو مارنا شروع کیا, کلیسیا کو ذلیل کرنا شروع کیا, کبھی آگ کے اوپر, کبھی آروں کے ساتھ, کبھی کسی طرح مسیحی بچوں کو, عورتوں کو, نوجوان بیٹیوں کو قتل کیا گیا, مارا گیا. جب یہ سب کچھ ہو گیا تو بائبل بتاتی ہے روم کی حکومت نے اتنا ذلیل کیا, اتنا رسوا کیا کہ روم کی حکومت کے ماتحت چرچ ترقی کرتا گیا, چرچ بڑھتا گیا, چرچ روز بروز خدا کے کلام میں اور کام میں آگے اور آگے بڑھتا گیا. لیکن پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ جب دیکھا یہ گیا کہ کلیسیا کو ہم جتنا ستاتے ہیں, جتنا ذلیل کرتے ہیں, کلیسیا تو اتنی بڑھ رہی ہے. تو بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ کلیسیا جتنا اظہار ثانی کے اندر آئی وہ اتنی بڑی. اعمال کی کتاب اور باقی کتب کے اندر ہمیں اس بات کی گہری تعلیم مل رہی ہے. دوسرا سٹیپ اس وقت شروع ہوا چرچ کا جب چرچ کے اندر ایک بڑا انقلاب آیا, اور وہ انقلاب کانسٹنٹائن کے زمانہ کے اندر آیا, 3 صدی کے اندر آیا. 3 صدی کے اندر جب چرچ کے اندر کانسٹنٹائن بادشاہ نے, جو روم کا بادشاہ تھا, جو نیرو سے پہلے, ڈومیشین سے پہلے اور باقی بادشاہوں سے پہلے جو حاکم جابر تھے جنہوں نے کلیسیا کو مارا, اذیتیں دی, اظہار ثانیہ دی, کانسٹنٹائن واحد شخص آیا جس نے مسیح کو قبول کر لیا. اور جب اس نے مسیح کو قبول کر لیا تو سلطنت اس کے ہاتھ میں آ گئی. اور اس نے اس ٹائم میں, یہ وہ زمانہ تھا جب چرچ کو مکس کیا جا رہا تھا, جب چرچ کی رسومات کو پیگنزم کے مطابق ادا کیا جا رہا تھا. جو گرجا گھر آپ کو نظر آئے ہیں قدیم زمانہ کے اندر, کلیسیا مسیح نے یا ابتدائی کلیسیا نے کتنے چرچ بنائے؟ پہلی صدی میں کتنے چرچ بنے؟ بلڈنگز, جی یس نو, بنے کہ نہیں؟ دوسری صدی میں کتنی بلڈنگز بنی؟ کوئی بلڈنگ؟ تیسری صدی میں کوئی بلڈنگ بنی ہو؟ کو آپ کے نالج میں ہے جی کہ تیسری صدی میں کوئی چرچ نے بلڈنگز بنانا شروع کی ہو, کوئی رسومات کا سلسلہ شروع کیا ہو, کوئی ساکرمنٹ ادا کیے جا رہے ہو؟
ہاں، تیسری صدی میں، پہلی، دوسری، تیسری صدی میں دو بڑی باتیں ہمارے چرچ کے اندر ہوتی تھی. پہلی بات جو تھی وہ تھا بپتسمہ، عشاء ربانی. اور تیسری بڑی جو بات ہو رہی تھی، تین بڑی باتیں تھیں. تیسری بڑی بات جو تھا نکاح تھا. بپتسمہ، عشاء ربانی، نکاح، بلیسنگ دی جاتی تھی. تو یہ گھروں کے اندر کام ہو رہا تھا. کلیسیائیں، چرچز ڈیولپ ہو رہے تھے گھروں کے اندر. کیوں کلیسیا چرچ نہیں بنا رہی تھی؟ وجہ آپ سب کو پتا ہے. وجہ کیا تھی؟ میرے ساتھ رہی. وجہ کیا تھی جی؟ روم کے لوگ چرچ تو دور کی بات مسیحیوں کو مارتے تھے. میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، پہلے دوسرے سیشن کے اندر، کہ اگر کوئی مسیحی یسوع مسیح کا اقرار کرتا اور کہتا کہ یسوع مسیح بادشاہ ہے، کیسر بادشاہ نہیں، نیرو بادشاہ نہیں، یا اور ان کے حاکم بادشاہ نہیں مانا، تو ان کو قتل کر دیا گیا. تو پھر چرچ کو وہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ پرستش کو وہ برداشت نہیں کرتے، بائبل کو رومن برداشت نہیں کر رہے. کچھ برداشت نہ کرتے ہوئے مسیحیوں کو ذلیل کیا. اب چرچ تو ہے نہیں. تو تیسری صدی کا درمیانی حصہ آیا، ایک دم ایک نیا انقلاب آ گیا. اور وہ انقلاب کیا آیا کہ جو اسٹیٹ ریلیجن بن گیا. کرسچینٹی مذہب جو تھا، وہ کرسچن مذہب جو تھا، وہ ریاست کا مذہب بن گیا. اور ریاست کے اندر تو چرچ ہی نہیں تھے. میرے ساتھ رہنا. ریاست کے اندر چرچ نہیں ہے، ریاست کے اندر عبادت گاہیں نہیں ہیں، ریاست کے اندر بلڈنگز نہیں ہیں. روم نے بلڈنگز نہیں بنانے دی، کوئی صلیب نہیں لگی. پہلی 3.5 صدیوں کے اندر صلیب نشان نہیں تھا مسیحیوں کا. مسیحیوں کا صلیب بعد میں نشان آ کے بنا ہے. پہلے مچھلی نشان تھا مسیحیوں کا. پہلا نشان جو کرسچینٹی کا نشان تھا مچھلی تھا. اور مچھلی بنانے کا مطلب یہ تھا یسوع مسیح خدا کا بیٹا میرا نجات دہندہ ہے. صلیب بنانے کا مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی مچھلی بنانے کا مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی مچھلی بناتا، آدھی مچھلی پہلا شخص بناتا اور پھر اس کا آدھا حصہ دوسرا شخص بناتا، تو جب وہ بنائی جاتی تو اس کے ہنسوں سے اس طرح کی نیمرولوجی یا اس طرح کی تعلیم نکلتی کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا. جب وہ ایک حصہ مچھلی کا بنتا تو اس کا مطلب تھا یسوع مسیح خدا کا بیٹا. جو دوسرا ایماندار تھا ڈرا ہوا روم کی حکومت سے، وہ باقی حصہ بناتا تو اس کا مطلب تھا میرا نجات دہندہ. یہ تھا مسیحیوں کا نشان. یسوع مسیح خدا کا بیٹا میرا نجات دہندہ مچھلی نشان تھا. صلیب جو تھا وہ نئی نشان تھا. صلیب بعد میں نشان بنا مسیحیوں کا آ کے. اور یہ تیسری صدی، چوتھی صدی کے آغاز میں اور تیسری صدی کے اختتام میں جا کے صلیب انٹروڈیوس ہوئی ہے. لیکن اس سے پہلے تو تصور نہیں کیا جا سکتا کہ صلیب بھی کی نشان بنایا جائے. جو یوٹیوب پر مجھے دیکھیں گے یا لائیو دیکھ رہے ہیں، وہ اس کی ریسرچ کریں گوگل پہ. کوئی دور نہیں ہے آپ کے پاس. اب آپ کے پاس ریسرچ کرنے کے لیے آپ کے ہاتھوں میں موبائل ہیں، اس لیے اسمارٹ موبائل آپ کے پاس ہے. وائی فائی پاکستان میں بہت جگہوں پر فری ہے. کوشش ہم کر رہے ہیں چرچ کے اندر بھی فری کر دیں تاکہ جب ایسے لیکچرز ہو آپ دیکھ سکیں کہ صلیب نشان نہیں تھا ہمارا نشان کیا تھا؟ ہمارا نشان کیا تھا؟ مچھلی. اور اس کا مطلب کیا تھا؟ یسوع مسیح خدا کا بیٹا آدھا، اور پھر آدھا ایماندار جو دوسرا بناتا تھا اس کا کیا مطلب تھا؟ میرا نجات دہندہ. دونوں ملتے کہتے بس ٹھیک ہے یہ چرچ ہے ہمارا. تو بلڈنگ کہاں سے آئی؟ تو جب کانسٹنٹائن نے مسیح کو قبول کیا تو جو بھیانک بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ وہ مندر جن کے اندر اپالو دیوتا، جن کے اندر استرات دیوی، جن کے اندر بت پرستی ہوتی تھی، وہ ساری کی ساری چرچ نے اڈاپٹ کر لی. اب وہ مندر جو تھے، وہ بڑی بڑی عمارتیں جو تھی، وہ چرچ کی شکل اچانک اختیار کر گئی. کسی مسیحی نے چرچ نہیں بنایا. میں یہ بات بڑے وثوق سے آپ سے کہہ رہا ہوں، اور یہ لائیو آپ سن رہے ہیں اور پھر بعد میں آپ ریکارڈڈ بھی سن سکتے ہیں. کسی مسیحی نے چرچ بلڈنگ نہیں بنائی. گھروں کے اندر
غاروں کے اندر، دراڑوں کے اندر، میں نے لاسٹ میسج میں بتایا تھا وادی قمران کے اندر جو تمار ملے ہیں وہ مسیحی پڑا کرتے تھے چھپ کے وہاں پر. کیوں؟ چرچ کا تصور ہی نہیں تھا. تو اچانک چرچ بلڈنگز آ گئی. کیوں آئی؟ کانسٹنٹائن نے کہا کہ دیکھو یہ جو بڑی بڑی عبادت گاہیں ہیں آج سے ان کے اندر مسیح کا نام لیا جائے گا، آج سے ان کے اندر کرسچن چرچ ہوا کرے گا. اب یہ چرچ میں بدل گئے گی. اور وہ لباس جو آج آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بھی کرسچن لباس نہیں ہے. میں معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. یہ لباس جو آج آپ پہنے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھتے ہیں یہ لباس چرچ کا نہیں ہے. یہ لباس بھی وہاں سے اڈاپٹ کیا گیا رومن پیگنزم سے. اور یہ جو مورتیاں چرچ کے اندر آئی ہیں یہ 4 صدی کے اندر انٹروڈیوس کی گئی. 3 صدی کا اختتام اور 4 صدی کا آغاز، اس دورانیہ میں یہ مورتیں انٹروڈیوس کی گئی کیونکہ کانسٹنٹائن نے دونوں مذاہب کو ساتھ لے کر چلا. اس نے کرسچینٹی کو اسٹیٹ ریلیجن قرار دے دیا اور بت پرستانہ رسومات کو چرچ کے اندر لے لیا اور چرچ اس کی پریکٹس کرنا شروع ہو گیا. چرچ نے اس کی پریکٹس کرنا شروع کر دی. چرچ کو پیسہ ملنا شروع ہو گیا. چرچ آزاد ہو گیا. اور جہاں آزار ثانی نہیں ہے وہاں بدعتیں ہیں. کس لیے آئے؟ کلام کے لیے آئے. آپ کلام کو حاصل کرنے کے لیے سٹرگل کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں، آزار ثانی دکھوں کے اندر گزرتے ہیں. اور یقین جانیے جتنا پیور پاکستان کا چرچ ہے دنیا میں اتنا پیور چرچ آپ کو نظر نہیں آئے گا. دنیا میں پھر یہ کہہ رہا ہوں اتنا پیور چرچ جو اظہار ثانی کے اندر بھی کھڑا ہو جاتا ہے، جو دکھوں کے اندر کھڑا ہوتا ہے. چرچ کو جہاں سکون ملتا ہے، چرچ کو جہاں سکون اور اطمینان ملتا ہے وہاں چرچ جو ہے وہ بدعات کے اندر پھنس رہا ہے. اور یہاں بھی یہ ہوا، چرچ کے اندر جھگڑے شروع ہو گئے، اقتدار کے جھگڑے. چرچ کے اندر ریاست نے سیاست ڈال دی. چرچ سیاست کے اندر آ گیا. ریاست نے چرچ میں سیاست ڈالی، چرچ سیاست کے اندر آ گیا. اور ایک ٹائم ایسا آیا اس زمانہ میں جب بڑے بڑے بشپ، بڑے بڑے پاسٹر، بڑے بڑے عالم بادشاہ کے آگے جھکتے تھے. اور تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے، یہ میں ہوا میں بات نہیں کر رہا، قدیم تاریخ اٹھا کے دیکھیے، انسائکلوپیڈیا بریٹنکا اٹھا کے دیکھیے، ورلڈ ہسٹری اٹھا کے دیکھیے. آپ بہت سی ورلڈ ہسٹری کی کتابیں پڑھیے، انسائکلوپیڈیا بریٹنکا پڑھیے، کرسچن انسائکلوپیڈیا پڑھیے. ان انسائکلوپیڈیاز کے اندر آپ کو یہ بات تاریخ کے اوراق سے ملے گی کہ ایک ٹائم تھا کہ جب بشپ، بڑے بڑے عہدے والے یوں کر کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوتے اور ایک ٹائم ایسا آیا بادشاہ ان کے اوپر پاؤں رکھ کے اپنے گھوڑے پہ بیٹھتا تھا. جو چیز بھیک میں ملی ہونا ایسا ہی ہوتا ہے. جب مذہب بھیک میں مل گیا، آلریڈی تعلیم ان کے پاس نہیں ہے، تو ریاست کے آگے مذہب نے سر جھکایا. اور ایسا بھیانک ٹائم کرسچینٹی پہ آ گیا کہ جو ریاستی ادارے کہہ رہے ہیں کرسچن وہ مان رہے ہیں، جو وہ کہتا ہے کہ یہ کرو وہ کرو وہی کچھ ہو رہا ہے. اب کانسٹنٹائن کے زمانہ کے اندر یہ کام شروع ہو گیا اس کے بعد، اور یہ تقریباً 1 صدی تک یہ کام جاری رہا. جب 1 صدی تک یہ کام جاری رہا تو 400 سن کے آخر زمانہ کے اندر، یعنی 480 کے بعد، سن 480 کے بعد چرچ نے سر اٹھانا شروع کر دیا. چرچ نے کہا، کلیسیا نے کہا کہ ہم پیور ہونا چاہتے ہیں. اور چرچ کے اندر ایسی بدعات آئیں، چرچ 3 حصوں میں بٹ گیا. جو کرسچن چرچ ہے 5ویں صدی کے آغاز میں اور 4تھی صدی کے اختتام پر چرچ 3 حصوں میں بٹ گیا. پہلا حصہ جو چرچ کا تھا وہ سارے کا سارا اس طرح کہنا شروع ہو گیا کہ یسوع مسیح خدا نہیں ہے، وہ ایک عام دیوتا ہے، وہ عام انسان ہے،
اس کے اندر ڈیوائن پاور نہیں ہے، تو ایک بڑا حصہ جو چرچ کا تھا اس طرف چلا گیا. دوسرا حصہ جو تھا وہ کہتا تھا کہ یسوع مسیح انسان نہیں ہے، وہ صرف خدا ہے، اس کی ڈیوائن قوت کو مانتا تھا. پھر جو تیسرا حصہ چرچ کا تھا، وہ تیسرا حصہ چرچ کا یا تیسرے قسم کے جو لوگ تھے وہ یہ کہتے تھے یسوع مسیح خدا بھی ہے اور انسان بھی ہے. اب چرچ کے اندر جھگڑا شروع ہو گیا. میرے ساتھ رہنا ذرا. چرچ کے اندر، کلیسیا کے اندر، عالمگیر کلیسیا کے اندر جھگڑا شروع ہو گیا. ایک کہہ رہا ہے یسوع خدا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے یسوع خدا نہیں ہے، تیسرا کہہ رہا ہے یسوع خدا بھی ہے اور انسان بھی ہے. جب یہ جھگڑا بڑھا تو اس کا فائدہ اٹھایا ریاست نے. ڈیوائڈ اینڈ رول، بانٹا. اور پھر ایک ٹائم آ گیا جو افسوس کے ساتھ میں کہنے لگا ہوں، جو ہیڈ آف چرچ تھا دنیا کے اندر، جو ہیڈ آف چرچ ہے، وہ ہیڈ آف اسٹیٹ کے آگے سر جھکاتا تھا. ہیڈ آف چرچ ہیڈ آف اسٹیٹ کے آگے سر جھکاتا، اور جب وہ گھوڑے پر سوار ہوتا تو اس کو سوار کرنے کے لیے ہیڈ آف چرچ جو ہے وہ سامنے آتا اور اس کے سامنے باؤ ڈاؤن ہوتا، گھٹنوں کے بال ہوتا، وہ اس کے کمر پر اپنا پاؤں رکھتا اور اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے سواری کرتا. جب یہ اس طرح کچھ ہوا، چرچ مکس ہو گیا، بدعت آ گئی، ساری چیزیں، مورتیاں، غلط لباس، ہر چیز جو پیگنزم سے آتی تھی وہ چرچ کے اندر آ گئی. لیکن اس کے ساتھ چرچ پیور بھی تھا. یعنی کہ سارا چرچ ہو گیا، سارا چرچ نہیں ہوا. چرچ کے اندر میں نے آپ کو بتایا تضاد آ گیا، بگاڑ آ گیا. اس کا فائدہ ریاست نے اٹھایا، اور یہ ایک بہت بڑا ابلیس کا پلان تھا کہ کسی طریقے سے کرے. 474 سے 491 تک زینو نام ایک شخص گزرا ہے جس نے روم پر حکومت کی ہے. زینو ایک بادشاہ ہے جو کانسٹنٹائن کے بہت بعد میں آیا. زینو نامی بادشاہ، اس نے سب سے پہلے اٹلی پر چڑھائی کی، روم پر چڑھائی کی. اور جب اٹلی پر اس نے چڑھائی کی تو یہ چاہتا تھا کہ میں اٹلی کو اپنے قبضہ میں کروں اور اٹلی کو اپنا پایا تخت بناؤں جہاں پر مذہب پھوٹ رہا تھا. زینو نے اٹلی پر چڑھائی کی. آسٹریگوت ایک قبیلہ تھا جو خداوند یسوع پر ایمان رکھتا تھا، کرسچن چرچ کے اوپر ایمان رکھتا تھا. آسٹریگوت قبیلے کو اس نے مارا اور اس کی جگہ پر وہ آ گیا. 487 کے اندر زینو نے اٹلی کو مکمل برباد کر دیا، تباہ کر دیا، حکومت کا خاتمہ کر دیا اور اس کی جگہ پر خود آ گیا. اس دورانیہ کے اندر جو بادشاہ تھا وہ تو بادشاہ تھا، لیکن بادشاہ کے ساتھ ساتھ مذہبی رہنما نے اپنا ٹائٹل لے لیا. اس وقت رومن چرچ انٹروڈیوس ہو چکا تھا. رومن چرچ کے اندر جو پوپ تھا، پوپ جو تھا وہ اختیار تو رکھتا تھا بہت زیادہ، لیکن اس کا اختیار جو تھا بادشاہ سے کم تھا. ریاست کے آگے وہ جھکتا تھا. اب زینو نے کیا کیا؟ زینو نے جب اٹلی پر قبضہ کیا، اس کے بعد پوپ نے یا ہیڈ آف چرچ نے جب سر اٹھایا تو اس نے اس کا مقابلہ کیا. اور چرچ جو تھا وہ کہتا تھا کہ ہم جو ہے وہ ہم انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتے ہیں، ہم اس رسومات سے باہر آنا چاہتے ہیں، ہم اپنے فیصلے کرنا چاہتے ہیں. تو اس دورانیہ میں 523 میں جب پوپ نے اپنے اختیارات کو استعمال شروع کیا، 523 میں پوپ کو اریسٹ کر لیا گیا. تھیروڈورکس نامی ایک شخص تھا، تھیروڈورکس نے پوپ کو اریسٹ کر لیا. جیسے اسے اریسٹ کیا 523 کے اندر اس کو اریسٹ کر کے اسی سال میں اسے جیل کے اندر ہی قید کے اندر اس کو قتل کر دیا. لیکن جو دوسری طرف تھا، سٹیٹ جو تھی، سٹیٹ بڑھتی جا رہی تھی، مذہب گھٹتا جا رہا تھا. لیکن آخر کار جسٹینیس نامی ایک شخص آیا. جسٹینیس نامی زیروس کی جگہ پر جسٹینیس نامی جب آیا تو جسٹینیس نامی شخص نے پوپ کو اور ریاست کو دونوں کو ملا دیا. اور اس نے اس وقت یہ قانون جاری کیا کہ میں ایک ریلیجس لیڈر ہوں، میں بادشاہ بھی ہوں لیکن میں مذہب پر ایمان رکھتا ہوں. اب اس نے پوپ کو ایسا درجہ دیا، اس نے کہا جی پہلے لوگ جو تھے، ہیڈ آف سٹیٹ جو تھا وہ ان کے آگے جھکتا تھا، اب جو بادشاہ ہے وہ ہیڈ آف سٹیٹ کے آگے جھکے گا. اب چینجنگ آ گئی. ایسی چینجنگ آئی
یہ جب پوپ کو قتل کیا گیا جیل کے اندر، اس کے بعد کی یہ چینجنگ ہے. ایسی چینجنگ آئی کہ جسٹینیس نے کہا کہ اب بادشاہ پوپ کے آگے جھکا کرے گا، اور اس نے مکمل اختیارات پوپ کو دے دیے، اور پوپ اب جو تھا دونوں اختیارات کا مالک ہو گیا. چرچ کا لیڈر جو تھا اس وقت ایک ہی چرچ تھا، اور اس چرچ کا لیڈر جو تھا وہ پوری طور پر مذہب کا مالک بھی، ریاست کا مالک بھی ہو گیا. اب دونوں نے مل کر ایک فیصلہ کیا، اور فیصلہ یہ تھا ڈو یا ڈائی. ڈو ڈائی کا فیصلہ تھا. اعلان کر دیا، اعلان یہ کیا کہ اگر اب کوئی شخص یسوع مسیح کا انکار کرے گا تو اسے اسی جگہ پر قتل کر دیا جائے گا. ہوا کیا؟ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ 3 حصوں میں چرچ بٹ چکا تھا، 3 حصے چرچ کے ہو چکے تھے. اب ہوا یہ کہ جیسے پوپ نے آرڈیننس پاس کروایا جسٹینیس کے ساتھ مل کے، تو پوری دنیا کے اندر اگر کوئی کرسچینٹی کے خلاف اندر سے بات کرتا، کوئی یہ کہتا کہ یسوع خدا نہیں ہے، قتل کر دو. کوئی کہتا یسوع خدا ہے اور انسان نہیں ہے، اس کو بھی قتل کر دو. اور جو ہیڈ آف اسٹیٹ کی بات نہیں مانتا، جو ہیڈ آف چرچ کی بات نہیں مانتا، اسے بھی قتل کر دو. اور یہ ایسا زمانہ تھا، 3 بڑے ممالک جو اس دور کے تھے جن کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا. اور یہ پہلی مرتبہ یہ ہوا 530 سے لے کر 534 تک یہ اعلان کر دیا گیا. اور اس اعلان کے تحت 3 بڑی ریاستیں، 3 بڑے ممالک یا 3 بڑے قبیلے جو تینوں کے تینوں مسیحی تھے، جو تینوں کے تینوں یسوع مسیح پر ایمان رکھتے تھے، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا. ہیرولیس ایک فرقہ تھا، یا یہ وہ مسیحی تھے، ہیرولیس نامی مسیحی بہت بڑے قبیلے تھے جو پورے یورپ کے اندر پھیلے ہوئے تھے، انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا. وینڈلز ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، اسے بھی پوری ایک سٹیٹ تھی، اسے بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا. اور آسٹریگوت قبیلے کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا. یہ وہ ٹائم تھا کہ جب جسٹینیس نے اور پوپ نے مل کر ان کو صفحہ ہستی سے مٹایا، اور بائبل مقدس کی وہ بات پوری ہوئی جو بائبل مقدس کے اندر لکھی ہے کہ اس نے 3 کو جڑ سے اکھاڑ دیا. 3 بڑے ممالک کو، 3 بڑی ریاستوں کو، 3 بڑے ملکوں کو، ان کے سربراہ کو، ان کے لیڈرز کو جو کرسچن تھے، جو مسیح پر ایمان رکھتے تھے، جو ہیڈ آف چرچ کے آگے جھکتے نہیں تھے، ان کو صفحہ ہستی سے مکمل طور پر ختم کر دیا. اور جب وہ مکمل طور پر اس کا خاتمہ کیا تو 538 لکھ لیجئے، گوگل پر سرچ کر سکتے آپ، 538 مسیحی کے اندر، 538 مسیحی کے اندر اگر کوئی شخص تھا، چرچ کا لیڈر، ہیڈ آف چرچ ایک ہی تھا، اور اس کی ہر بات یس کرنی پڑتی تھی، اور 538 تک سارے مخالف جو تھے وہ ختم کر دیے گئے. 538 کے بعد یہ کام چلتا رہا، اور ایسا کام چلتا رہا کہ اتنے اختیارات یورپ کے اندر، میرے ساتھ رہیے، یورپ کے اندر، چاہے وہ اٹلی ہے، چاہے وہ فرانس ہے، چاہے وہ یہاں تک کہ یوکے ہے، چاہے وہ بیلجیم ہے، چاہے وہ جرمنی ہے، چاہے وہ پرتگال ہے، کوئی بھی ایسا یورپ کا ملک جو تھا اس کے ماتحت نہیں تھا. ساری دنیا ہیڈ آف چرچ کے ماتحت آ گئی. جب ماتحت آئی تو جتنے بادشاہ تھے، اب نظام بدل گیا. اب بادشاہ جھک کر سجدہ کرتے ہیں ہیڈ آف چرچ کو. ہیڈ آف چرچ کو ہیڈ آف اسٹیٹ اب جھک کے سجدہ کرتا ہے، اور نہ صرف سجدہ کرتا ہے بلکہ اس کے آگے جھکتا، اسے چومتا ہے، اور وہ جس کو چاہتا ذلیل کر سکتا تھا، رسوا کر سکتا تھا. ایک زمانہ کے اندر ایک ڈیٹ لکھ لیجئے، میں آپ کو ایک ڈیٹ لکھوانا چاہتا ہوں. 1076 میں جرمنی کا بادشاہ ہنری ہشتم، 1076 جرمنی کا بادشاہ ہنری ہشتم جو تھا، جب اس نے پوپ کے خلاف کوئی بات کی یا اس کے کچھ چیز ہوئی تو کام اس نے کیا کیا؟ پوپ نے کہا کہ تجھے سزا ملے گی، اور اس کو سزا کیا دی؟ 3 دن تک برف کے اوپر کھڑا کر دیا. 3 دن 3 راتیں. ہنری ہشتم کی بات کرو، جرمنی کا کنگ، جرمنی کا بادشاہ، جرمنی کا حاکم، اتنی پاور
اور پھر 1570 کے اندر ملکہ الزبتھ جو یو کے اندر ملکہ الزبتھ، آج بھی اس کا ٹائٹل آج بھی وہاں موجود ہے اسی نسل سے، ملکہ الزبتھ کو 1570 کے اندر اس کی اتھارٹی ختم کر دی، اختیارات چھین لیے اور کہا کوئی تو اب سے ملکہ نہیں ہے، اور وہ بیچاری مانی۔ کئی سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا، جس کو چاہتا عہدے سے ہٹا سکتا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب چرچ کی آگے کوئی شخص سر نہیں اٹھا سکتا تھا، کوئی بادشاہ سر نہیں اٹھا سکتا تھا، کوئی حاکم سر نہیں اٹھا سکتا تھا۔ پھر جب فرینچ ریولوشن آیا، جب فرانس سے انقلاب آیا، فرانس کے اندر جب انقلاب آ رہا تھا، اس وقت کے اندر ایک بہت بڑا واقعہ ہوا جو تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ نام لکھ لیجئے گا، اس ریولوشن کے اندر ایک بہت بڑا کام ہوا، اس کا نام لکھ لیجئے گا۔ جرمنی کے اندر فرینچ ریولوشن جب آیا، فرانس کے اندر جب ریولوشن آیا تو 1798 کے اندر جنرل برتھیئر، نام لکھ لیجئے گا، جنرل برتھیئر ایک ایسا جنرل گزرا ہے جس نے بڑی دلیری کی، اور دلیری کے ساتھ یہ گیا روم کے اندر، پوپ کے پاس گیا، اور پوپ کو جا کے پہلی مرتبہ اریسٹ کر لیا گیا۔ پہلی مرتبہ اگر چرچ کے ہیڈ کو کسی نے اریسٹ کیا، اتنے سالوں کے اندر 538 مسیحی سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور جا کر 1798 میں پہلی مرتبہ پوپ کو اریسٹ کر لیا گیا، اور جب اریسٹ کر لیا گیا اس کے سارے اختیارات لے لیے گئے، اور پوپ کی جگہ کہا گیا کہ اب مذہب کو تھوڑا سا، اور یہ وہ ٹائم تھا جب ابھی پروٹیسٹ جو تھا وہ ہوا تھا تھوڑے سال پہلے، 15ویں-16ویں صدی کے دوران پروٹیسٹ ہوا تھا، اور پوپ کے خلاف بہت سی باتیں ہوئی، چرچ جو تھا ڈیوائیڈ ہوا، پروٹسٹنٹ کلیسیائیں بڑی، کیتھولک کلیسیائیں بڑی، اور اس کے بعد خانہ جنگی شروع ہوئی، اس کے بعد مسیحیوں کا قتل و غارت، مسیحیوں کا بازار گرم ہوا، خون بہایا گیا۔ اس کے بعد جب فرینچ ریولوشن آیا تو فرانس کے اندر جنرل برتھیئر نے 1798 میں جا کر اسے اریسٹ کر لیا۔ جب اریسٹ کر لیا گیا تو اب ہم تھوڑا سا اس کا دوسرا منظر دیکھتے ہیں۔ 538 سے 1798، اسے ذرا مائنس تو کریں، 1798 میں سے 538 مائنس کریں، ہاں جی 1260، 1260۔ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ اسے کتنا اختیار دیا گیا؟ 1260 دن۔ سیم ڈے 1798 اسی سال کے اندر جب پوپ کو اریسٹ کیا گیا، تو جب ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں تو پھر یہ آ کر 1260 دن بنتے ہیں، 1260 سال بنتے ہیں۔ 1260 سال تک پوری دنیا کے اوپر جو حکمران رہا وہ پوپیت تھی۔ ایک پوپ نہیں، میں ایک پوپ کی بات نہیں کر رہا، میں حاکمیت کی بات کر رہا ہوں۔ اگر کوئی حاکم رہا تو 1260 سال۔ اب کام کیا تھا؟ کام یہ تھا کہ خدا کے خلاف باتیں کرنا، اور میں نے پہلے لیکچر میں بتایا تھا کہ پوپ کے تاج کے اوپر بہت سے لوگ، میں نے پہلا میسج جب اپلوڈ کیا بہت سے لوگوں نے کہا جی تاج کہاں ہے؟ تو اگر آپ پوپ کے تاج کے اوپر دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے وکیریس فیلاڈیاس۔ وکیریس فیلاڈیاس، اس کا مطلب ہے کہ میں خداوند یسوع مسیح کی جگہ پر نائب ہوں، اس کا، میں خدا کے بیٹے کی جگہ پر ہوں۔ وکیریس فیلاڈیاس خدا کا بیٹا اور اس کا نائب، خدا کے بیٹے کا ایسوسیٹ، اور اسے بڑے بول بولنے کے لیے ایک منہ دیا گیا، اور وہ بول کیا بول رہا ہے کہ میں خدا کا نائب ہوں، میں یسوع مسیح کا اسسٹنٹ ہوں، اور بائبل مقدس کے مطابق میں کیا کرتا ہوں؟ میں جس کے گناہ معاف کروں اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور آپ یقین جانیے ان ڈارک ایجز کے زمانہ کے اندر جو چرچ تھا وہ معافی نامے شائع کرتا تھا۔ مثال کے طور پر آپ نے گناہ کیا ہے، آپ جا کے چرچ کو کہیں جناب میں نے گناہ کیا ہے، تو آپ کو ایک معافی نامہ، ایک سرٹیفکیٹ ملے گا، اور اس سرٹیفکیٹ سے آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے جتنا مرضی آپ نے بڑا گناہ کیا ہے۔ تو یہ دور ہم کیوں جاتے ہیں؟ کنفیشن باکس، کنفیشن روم کا پتہ جی سب کو،
ایسے روم جہاں پر بیٹھ کے ایک طرف مذہبی لیڈر بیٹھا ہوتا تھا, دوسری طرف آپ بیٹھے ہوتے تھے, اور لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں, جناب میں نے فلاں گناہ کیا, تو جو مذہبی لیڈر ہے وہ آرڈر کرتا ہے جا تیرے گناہ معاف ہوئے. کوئی مائی کا لال مسیحیوں گناہ معاف کر سکتا ہے؟ آسمان کے تلے زمین کے اوپر آدمیوں میں سے کسی کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا. ایک نام ہے اور وہ یسوع نام ہے جس میں گناہوں کی معافی ہے. کوئی بندہ زمین پر کسی کے گناہ معاف نہیں کر سکتا. کوئی بندہ زمین پر کسی کے گناہ معاف نہیں کر سکتا. میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں, کوئی معافی نامے کے ذریعہ سے آپ کے گناہ معاف نہیں ہو سکتے. اگر کوئی یہ کہے کہ جناب میں معافی نامہ آپ کو دیتا ہوں, آپ کے گناہ معاف ہو گئے, زناکار لوگ, حرام کار, جھوٹے, جواری, جس قسم کا مرضی آپ نے گناہ کیا ہے, آپ کو قیمت ادا کرنی ہے اپنے گناہوں کے کفارے کے لیے. اور تاریخ کے اوراق اٹھا کے دیکھ لیجئے, لوگ اپنے گناہوں کی قیمتیں ادا کرتے تھے چرچ کو, کہ چرچ میں نے یہ گناہ کیا ہے معاف کر دے. مذہبی رہنما سے میں نے پہلے بتایا, ابھی دور کی بات نہیں, ابھی چند سال پہلے اب خاتمہ ہو رہا ہے. اب وہ چیز آہستہ آہستہ گھٹ رہی ہے. جیسے جیسے چرچ کو ہوش آ رہی ہے, چرچ باہر آتا جا رہا ہے, چرچ بدعات سے نکل رہا ہے, چرچ غلط تعلیمات سے نکل رہا ہے, چرچ غلط رسومات سے نکل رہا ہے. آپ میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جو کبھی جا کر مورتی کے آگے جھکتے ہوں گے, جو کبھی جا کے مجسموں کے آگے سجدے کرتے ہوں گے, جو کبھی جا کے مجسموں کے سامنے دعائیں مانگتے ہوں گے. لیکن آج وہ ٹائم آ چکا ہے کہ چرچ ان مجسمہ سازی سے اور ان کی پرستش سے باہر نکل کے زندہ خدا کی پرستش کر رہا ہے, کیونکہ آسمان کے تلے زمین کے اوپر آدمی کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا, اور ایک نام ہے جس کے آگے جھکنا ہے, اور وہ یسوع نام ہے. چرچ باہر آ چکا ہے, کلیسیا باہر آ چکی ہے, اور بائبل مقدس میں لکھا ہے اسے 42 مہینے تک کیا کیا گیا, بیابان میں بھیج دیا گیا تاکہ وہاں اس کی پرورش کی جائے, وہاں چرچ کی دیکھ بھال کی جائے. جس زمانہ کے اندر یہ ساری پرسیکیوشن ہو رہی تھی, جس زمانہ کے اندر مسیحیوں پر اس طرح کے ظلم کیے جا رہے تھے, وہ ایسا زمانہ تھا جس میں تھوڑا سا چرچ پیور نظر آیا آپ کو, اور یہی وجہ تھی کہ پروٹیسٹ ہوا. پروٹیسٹ ہوا کیا تھا؟ مارٹن لوتھر نے کیوں پروٹیسٹ کیا تھا؟ زوینگلی کیوں سامنے آیا تھا؟ جان ہس کیوں سامنے آیا تھا؟ اس لیے کہ بائبل کو پڑھنا جرم قرار دے دیا گیا تھا. جب بائبل کو پڑھنا جرم قرار دے دیا گیا تھا تو بائبل کا ترجمہ کرنے والا جان ہس کیتھولک نہیں تھا, پروٹسٹنٹ تھا, جس نے پہلا بائبل کا انگلش زبان میں ترجمہ کر کے دنیا کو حیران کر دیا اور دنیا کو بتا دیا کہ بائبل مقدس ایک چرچ کے لیے نہیں, پوری دنیا کے لیے ہے, اور یہ بائبل پوری دنیا کے لیے ہے. جان ہس کو دا مارننگ سٹار کہا گیا ہے ہسٹری کے اندر. جان ہس کو دا مارننگ سٹار کہا گیا ہے. اسے سزا یہ دی گئی کہ اسے ایک بلی کے ساتھ باندھا گیا, چاروں طرف سے آگ جلا دی گئی, اور اس بلی کے اوپر اسے چڑھا کر زندہ جلا دیا گیا. اور زندہ جلانے کا سبب کیا تھا؟ کہ اس نے بائبل کا ترجمہ کیا ہے. اس نے کیا کیا؟ اپنی جائیداد بیچی, اپنا گھر بیچا, اپنی املاک بیچی, اور ایک گاؤں کے اندر چلا گیا. گاؤں کے اندر جا کے پریس لگائی, سارا دن وہ ترجمہ کرتا. پریس کے اس وقت اس طرح کی پریس نہیں تھی, بلاک کے ساتھ پرنٹنگ ہوتی تھی, چھوٹے چھوٹے بلاکس کے ساتھ وہ بناتا, رات ساری بیٹھ کے پرنٹنگ کرتا, ترجمہ کرتا, پرنٹنگ اور ترجمہ کرتے کرتے بوڑھا ہو رہا ہے وہ, اور اپنی ساری جائیداد اس پہ لگا کے یہ بائبل جو آپ کے میرے ہاتھوں میں ہے جان ہس کی مرہون منت ہے, اپنی جان دے دی. لیکن پہلی مرتبہ بائبل کا ترجمہ کیا. آج آپ دیکھ لیجئے, آج جیسے جیسے پینٹیکوسٹل چرچ یا باقی چرچز جو یہاں سے نکل رہے ہیں, بڑھ رہے ہیں, ترقی پا رہے ہیں, ویسے ویسے غلط رسومات گر رہی ہیں, نیچے ہو رہی ہیں. 42 مہینے تک اسے اختیار دیا گیا. آئیے میرے ساتھ رہیے تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں, سیکھ سکیں. بائبل مقدس کے اندر ایک دور اور نیم دور اسے ملا. ایک دوروں یا دور اور نیم دور اسے ملا. ایک دور کا مطلب ہے 1 سال. بائبل کی نبوت میں ایک دور کا مطلب 1 سال, دوروں کا مطلب 2 سال, اور نیم دور کا مطلب آدھا سال. اب اس کو ہم یوں کریں گے,
ایک دور ایک سال، ایک سال کے اندر کتنے مہینے ہوئے؟ 12 مہینے، اور دن جو بنتے ہیں اس کیلنڈر کے مطابق جس کیلنڈر کا بائبل کے اندر ذکر ہے وہ 360 دن ہے، 65 نہیں ہے۔ بائبل کے کیلنڈر کے مطابق 360 دن، جوش کیلنڈر کے مطابق 360 دن بنے، سو ٹوٹل 360 دن، دوروں 2 سال۔ 2 سال میں مہینے کتنے ہوئے؟ میرے ساتھ رہے، 2 سال میں مہینے کتنے ہوئے؟ 24 مہینے، اور دن کتنے ہوئے؟ 720 720، سو 2 سال ہو گئے۔ نیم دور آدھا سال، آدھے سال کے کتنے مہینے ہوئے؟ 6 مہینے، اور دن کتنے ہوئے؟ 180 دن، 180 دن۔ اب ہم اس کو یوں کریں گے، 1 سال یعنی 3.5 سال یہ بن گیا، ایک دور 3.5 1 سال، نیم دور آدھا سال، اور دوروں 2 سال، تو ٹوٹل 3.5 سال، 12 مہینے 1 سال کے، 24 مہینے 2 سال کے، اور 6 مہینے آدھے سال کے، ٹوٹل 12 24 اور 6 ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 42 مہینے۔ اور پھر ہم دنوں کا حساب کرتے ہیں، 360 دن 1 سال کے، 2 سال کے 720، اور تیسرا سال 180، ان کو ٹوٹل کیا جائے تو 1260 دن یا 1260 سال بنتے ہیں۔ تو یہ وہ نبوتیں ہیں جس کے اندر یہ سارا کام ہوا ہے۔ تو یہ وہ زمانہ ہے جس کے اندر چرچ کے اوپر اظہار ثانی آئی، چرچ کو عزیتیں دی گئی۔ اب جو دوسرا سکول آف تھاٹ ہے، اب تھوڑا رخ بدلنے لگا ہوں میں اس کا۔ میں نے بتایا کئی لوگ اسے لٹرل ایئرز کہتے ہیں کہ یہ ہسٹری کے اندر ایسا ہوا۔ پہلا نظریہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ پہلے نظریے کے اندر یہ کچھ ہے۔ اب جو دوسرا نظریہ ہے وہ جو 42 مہینے ہیں، اب وہ 42 مہینوں کو 7 دن کے اندر قرار دیتے ہیں، یا 7 سال قرار بھی دیتے ہیں۔ 7 سال یا 3.5 سال کہتے ہیں کہ جی وہ جو ہے وہ ابلیس کے لوگوں کو یا مخالف مسیح کو موقع دیا جائے گا۔ کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اخیر زمانہ کے اندر 3.5 سال جو اظہار ثانی آئے گی، جس کے اندر چرچ کے اوپر پرسیکیوشن ہو رہی ہوگی، چرچ کو اذیتیں ملی ہوگی، چرچ ستایا جائے گا، اور مسیح کے آنے سے پہلے 3.5 سال تک ابلیس کو کھلی اجازت دی جائے گی تاکہ وہ لوگوں کو مارے، لیکن اس وقت کہتے ہیں کہ کلیسیا آسمان پر اٹھا لی جائے گی۔ تو یہ ایک اور سکول آف تھاٹ ہے۔ سو دو قسم کے خیالات جو ہیں، ایک ہسٹوریکل خیال ہے اور ایک اسپرچول خیال ہے۔ سو دونوں خیالات جو ہے وہ کلیسیائیں ان دونوں خیالات کو مانتی ہیں، لیکن جو تیسری بات میں آپ تک لانا چاہتا ہوں، جو بھیانک ہے اس وقت، جو خطرے کا سبب ہے اس وقت، بائبل مقدس میں لکھا ہے جو تو نے حیوان دیکھا جو دنیا کی 4تھی سلطنت ہے، اس کے سر پر کتنے سینگ ہیں؟ 10 سینگ، اور اس کے سر کتنے ہیں؟ 7 سر، اور اس کے 10 سینگ جو ہے وہ 10 کیا ہے؟ حکومتیں ہیں، اور اس میں سے 3 حکومتیں اکھیڑ دی گئی، اس کی جگہ ایک اور نکل آئے۔ اور پھر دانیل کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ وہ جو تو نے مورت دیکھی اس کے پاؤں کی انگلیاں کتنی ہیں؟ 10 انگلیاں ہیں، اور 10 انگلیوں سے مراد کیا ہے؟ 10 بادشاہتیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اخیر زمانہ کے اندر اگر کوئی بڑا کام ہوگا وہ ایشیا کے اندر سے نہیں ہوگا، وہ امریکہ کے اندر سے نہیں ہوگا، وہ افریقہ کے اندر سے نہیں ہوگا، وہ یورپ کے اندر سے ہوگا۔ یہ کام بھی یورپ کے اندر سے ہوا جس کا تذکرہ میں کر چکا ہوں۔ چرچ کی ڈیولپمنٹ یورپ کے اندر ہوئی، چرچ کے اندر بدعتیں یورپ کے اندر آئیں، اور اب جو جدید چرچ ہے جس چرچ کے اندر میں اور آپ شامل ہیں، یہ بھی یورپ سے متاثر ہے، اور یورپ جو ہے اس وقت چرچ کو برباد کرنے پر تلا ہوا ہے۔ یورپ اس وقت، یورپ کے بڑے بڑے بادشاہ، یورپ کے بڑے بڑے مذہبی لیڈر، یورپ کی کلیسیائیں برباد ہو چکی ہیں۔ یورپ ایک ٹائم تھا جب اماجگاہ بنی ہوئی تھی چرچ کی، کلیسیائیں وہاں سے پھوٹ رہی تھی۔ اب یورپ کے اندر چرچ ڈیڈ ہو چکا ہے، مردہ ہو چکا ہے۔ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے یہ 10 حکومتیں تھوڑی دیر کے لیے حکومت کریں گی اور حیوان سے اپنا اختیار لیں گی۔ آج وہ ٹائم آ چکا ہے، یہ 10 حکومتیں جو اس وقت یورپین کمیونٹی بنی ہوئی ہے، جس میں بہت سے ممالک ہیں، 30-32 ممالک ہیں، اس میں سے کبھی کچھ آ جاتے ہیں، کبھی نکل جاتے ہیں، آئے دن اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ توڑ پھوڑ ہو رہی ہے۔
لیکن اب وہ ٹائم آنے والا ہے جب اس کی توڑ پھوڑ ختم ہو کے یہ 10 ممالک پر مشتمل ہونے والا ہے. یورپ کی جو کمیونٹی ہے، یورپ کے جو لوگ ہیں، یہ 10 ممالک پر مشتمل ہونے والے ہیں، جن کا ایک ویزا، جن کی ایک کرنسی، جن کی ایک فوج، جن کے اندر آپ ایک ویزے پر ٹریول کر سکیں گے. آج ایک ویزے پر آپ 20-25 ممالک کے اندر یورپ کے ٹریول کرتے ہیں، لیکن اب وہ ٹائم آنے والا ہے جب انہیں سکویز کر دیا جائے گا، جب یہ آپس کے اندر ان کے جھگڑے شروع ہو جائیں گے، آپس کے اندر لڑائیاں شروع ہو جائیں گی. اور وہ لڑائیاں شروع ہو رہی ہیں. آپ جانتے ہیں یورپ وہ پہلا خطہ ہے، وہ پہلا علاقہ ہے جس نے ریفیوجیز کے لیے منہ کھول دیے ہیں. مسیحی تھائی لینڈ کے اندر مر رہے ہیں، پاکستانی مسیحی سسک رہے ہیں تھائی لینڈ کے اندر، سری لنکا کے اندر مسیحی سڑ رہے ہیں، ملیشیا کے اندر بری حالت ہے. ان کے لیے یورپ کے منہ نہیں کھلے. مسیحیوں، پاکستانی مسیحی بے شمار ان ممالک کے اندر رسوائی اور ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں، خون کے آنسو رو رہے ہیں. ان کے لیے یورپ کے دروازے نہیں کھلے، لیکن یورپ کے اندر اسٹیٹ کے لیڈر نے، چرچ کے لیڈر نے دروازے کھول دیے ہیں، اور چرچ کے لیڈر کے حکم پر دروازے کھلے ہیں. اور آج یورپ دھڑا دھڑ جو ہے لوگ وہاں پر جا رہے ہیں. اور کیا وہ یسوع مسیح کا جھنڈا لہرایا جا رہا ہے؟ ہو کیا رہا ہے یورپ کے اندر؟ آج سیٹینک چرچ بن رہے ہیں، ابلیس کے چرچ ڈیولپ ہو رہے ہیں، اور نیچے ناک کے مذہبی رہنما خود کر رہے ہیں. اب 666 کون سا آئے گا؟ کون سے 666 کی بات کر رہے ہیں؟ وہ آئے گا اور چپ لگائے گا اور وہ یہ کرے گا. چپ کیا لگائے گا؟ چرچ تو پہلے ڈسٹروائے ہو چکا ہے. قدیم زمانہ کے اندر تھوڑا تھا، جدید زمانے کے اندر زیادہ ذلیل چرچ ہو رہا ہے. آج یورپ کے اندر لڑکیوں کی شادیاں قرار دی گئی ہیں، اور پادری لڑکیوں کی شادی کروا رہا ہے. مذہبی رہنما آرڈیننس پاس کر چکا ہے، جو جا کے مذہب نے پاس کیا، جو اسٹیٹ کے پاس گیا، پارلیمنٹ کے اندر گیا، اور پارلیمنٹ نے اسے کثیر تعداد کے اندر ووٹ دے کر اسے پاس کر دیا ہے کہ یورپ کے اندر چاہے کوئی بھی ملک ہے، وہ ملک لڑکی کی شادی کر سکتا ہے، لڑکا لڑکے کے ساتھ شادی کر سکتا ہے. اور بڑے بڑے پریچر جن کو آپ ٹی وی پر دیکھتے ہیں، ان کا چہرہ بھیانک ہو چکا ہے. وہ آج گے چرچز بنا رہے ہیں، اور گے چرچز کی اجازت دے رہے ہیں، اس لیے کہ اسٹیٹ سے پیسہ ملتا ہے. اپنے حقوق نہیں کھونا چاہتے. مذہب قانون پاس کر کے ریاست کو دیتا ہے، اور ریاست اس پر مہر کرتی ہے تاکہ اس کے خلاف کوئی بات نہ کر سکے. میں ایک ٹی وی پر لائیو شو کر رہا تھا، وہاں میرے منہ سے ابھی بات نکلی ہے کہ وہاں مجھے سکرین سے آف کر دیا گیا، اور بعد میں میرے ساتھ بحث شروع ہو گئی کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ اسٹیٹ ہل جاتی ہے، ریاست ہل جاتی ہے، مذہب برباد ہو رہا ہے، چرچ خراب ہو چکا ہے، چرچ برباد ہو چکا ہے. اور ہم ابھی بھی 666 کا رونا رو رہے ہیں. وہ آئے گا، کوئی خرید و فروخت نہیں کرے گا. یورپ کے اندر چرچ کتنے رہ گئے ہیں جی؟ باقی لائنیں لگی ہوئی ہیں. ایسا ہی ہے. ایڈے ٹی وی شو ویندے ہو نا تسی، ٹی وی دے اوتے اے فرق سکرین تصویر جے اندر فرق جے. چرچ خالی پڑے ہوئے ہیں، اور جو ہیں غلط تعلیم کی اماج کا بن چکے ہیں. تو خدا کلام کرتا ہے کہ وہ خدا کے خلاف بات کرے گا، مسیح کے خلاف بات کرے گا، بڑے بڑے بول بولے گا. تو آج ریاست جو ہے، یورپین ریاستیں جو ہیں، وہ بھی ہیڈ آف سٹیٹ کے آگے سر جھکا رہی ہیں. کیوں سر جھکا رہی ہیں؟ اس لیے جو ہیڈ آف چرچ کہہ رہا ہے وہ مانا جا رہا ہے، وہ مانا جا رہا ہے. اور ہیڈ آف چرچ نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ آپ لڑکیاں شادی کر سکتی ہیں. یہ کون سی بائبل کا قانون ہے؟ کیا یہ مسیح و بائبل کا قانون ہے؟ آپ مانتے ہیں اس قانون کو؟ ایسے چرچ کو مانتے ہیں جو لڑکیوں کی شادی قرار دے؟ کیا یہ چرچ ہے؟ انہوں 666 نہیں کہو گے تو کی کہو گے؟ دسو مینوں یہ ہے پھر کیا؟
یہ بھی 666 ہی بن چکا ہے جو خدا کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، جو خدا کے برابر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو آج بڑا بھیانک ٹائم آ رہا ہے چرچ کے لیے، لیکن ایک دوسری جانب فی زمانہ تاریخ کے اندر آپ دیکھیے، چرچ کے اندر جب یہ سب کچھ ہوا، میں عرض کر رہا تھا کہ فی زمانہ خدا نے تھوڑے سے لوگ بچا کے رکھے ہیں، اور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ مسیحی خوش قسمت ہیں۔ میں 2 ہفتے پہلے امریکہ کے اندر تھا، جب میں کلام سنانا میں نے شروع کیا، کرنے لگا تھا، تو کسی نے شخص نے کہا جی ہم مدد کرنا چاہتے ہیں آپ کے چرچ کی، آپ کے لوگوں کی۔ میں نے کہا جی ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی مدد کریں۔ ہمارا چرچ خدا کے فضل سے، پاکستانی چرچ روحانی طور پر بہت مضبوط ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، کارتھج کے اندر جب مسیحیوں کو شہید کیا گیا، افریقن لوگ تھے۔ آج پاکستان کے اندر سے لوگ اٹھ رہے ہیں جو غلط تعلیم کا کلہ کما کر رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر سے آئے لوگ جا رہے ہیں جو جا کے خداوند یسوع کے نام کو عزت اور جلال دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ سچی تعلیم ہے کیا۔ اور میں آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں، مسیحی چرچ محفوظ ہے، جسے ہم پرسیکیوٹڈ چرچ کہتے ہیں نا۔ یورپ میں، امریکہ میں یا ترقی یافتہ ممالک کے اندر پاکستانی چرچ کو یا باقی چرچز کو جو غریب لوگ ہیں نا، ان کے لیے ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں، یہ پرسیکیوٹڈ چرچ ہے، ستایا ہوا چرچ ہے۔ لیکن میں اس کے لیے یہ کہتا ہوں کہ یہ پیور چرچ ہے، یہ پیور چرچ ہے، اور یہ کلیسیائیں پیور کلیسیائیں ہیں کہ ہمارا سر تن سے جدا ہو سکتا ہے لیکن ہم غلط تعلیم کے آگے نہیں جھکتے۔ اور میں آپ کو چیلنج آج شام دینا چاہتا ہوں، اور آج شام میں آپ کو چیلنج دینا چاہتا ہوں، آج شام میں آپ کو چیلنج دینا چاہتا ہوں کہ 666 کی جو مہر ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی چپ لگے گی، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ماتھے پر کوئی چیز لگائی جائے گی۔ یہ حقیقت کے اندر تعلیمات کی بات ہو رہی ہے، سچی تعلیم اور جھوٹی تعلیم، یہ ہے مہر، اور یہ مہر خدا ہمارے دلوں پر لگاتا ہے۔ سچی تعلیم کی مہر، بائبل سچا خدا کا کلام ہے، اس کی مہر، خدا کی مہر۔ اور بائبل میں لکھا ہے وہ بڑے بولنے کے لیے اسے ایک منہ دیا گیا تاکہ خداوند کے خلاف کفر بکے۔ اور کفر کیا ہے؟ اپنے آپ کو خدا منانا۔ جو لوگ آج زمین کے اوپر دیگر لوگوں کی پوجا کرتے ہیں اور انسان کو خدا بنا کے پوجا کرتے ہیں، ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ آسمان کے تلے زمین پر ایک ہی خدا ہے اور وہ یہوہ پاک خدا ہے، اسی کی عبادت کرو۔ فرشتے نے جب پیغام دیا، ایک دائیں فرشتہ کھڑا ہے، ایک بائیں فرشتہ کھڑا ہے۔ ایک فرشتہ کہتا ہے کتنی مدت، دوسرا فرشتہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے حی القیوم کی قسم 42 مہینے تک اسے اختیار دیا جائے گا۔ ہم حی القیوم کو ماننے والے ہیں، ہم زندہ خدا کو ماننے والا ہے، اور وہ مہر خدا آپ کی زندگیوں کے اندر یہ بائبل کے لگانا چاہتا ہے۔ حیوان آپ کے اوپر غلط تعلیمات کی مہر لگانا چاہتا ہے، غلط ایجوکیشن کی مہر لگانا چاہتا ہے۔ تو میں آج آپ کو چیلنج دیتا ہوں، نکلیے ان غلط تعلیمات سے۔ یہ مت کہیے میرا دادا بھی یہ کرتا سی، میرا پردادا بھی یہ کرتا سی۔ خدا کہتا ہے نکلیے ان غلط چیزوں سے، لالچ سے، بت پرستی سے، ایسے غلط چرچز سے جو ایسی غلط تعلیم دے رہے ہیں، چاہے وہ یورپ کے ہوں، چاہے امریکہ کے ہوں، چاہے کینیڈا کے ہوں، چاہے UK کے ہوں، چاہے افریقہ کے ہوں، کہیں بھی ہوں۔ نکل آئیے ایسی غلط تعلیمات سے اور سچی تعلیم بائبل کی تعلیم کو اپنائیے، تاکہ ہم یسوع مسیح جب آئے تو بائبل میں لکھا ہے مکاشوہ کی کتاب میں، اور باقی یہ 7 حوالہ جات کا نچوڑ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کی چھاپ نہیں لے گا اس کا نام برے کی کتاب حیات میں لکھا جائے گا۔ اور کتاب حیات میں نام لکھوانے کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ سادہ سی بات ہے، کتاب حیات میں نام لکھوانے کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ تو خداوند یسوع پر ایمان لا، تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ کتاب حیات میں نام لکھوانے کے لیے برے کے خون سے دھلنا پڑے گا، اور جو برے کے خون سے دھل جائے گا، جو برے کے خون سے دھل جائے گا
میں پھر کہہ رہا ہوں، جو برے کے خون سے دھلا ہوا ہوگا، جو برے کے خون سے دھل جائے گا، وہی ابدی زندگی پائے گا اور کتاب حیات میں اس کے نام لکھے جائیں گے۔ اور نام لکھوانے کے لیے بائبل مقدس ایسی کتاب ہے جس سے ہمیں یسوع مسیح کی تعلیم ملتی ہے، اور یہ تعلیم ہمیں یسوع تک لے کر آئے گی اور کتاب حیات میں ہمارے نام لکھوائے گی۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائے، آنکھوں کو بند کریں، تھوڑی دیر کے لیے سارے کھڑے ہو جائیں گے۔